الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم۔ سورۃ الحج مدنی سورت ہے، آیات 78 ہیں، 10 رکوع ہیں، ترتیب میں 22 نمبر پہ ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ 22 نمبر ہے نا؟ نزول میں 103 نمبر ہے، سورہ نور کے بعد نازل ہوئی۔ ہند القاضی علیہ صحائب الرحمت والرضوان، سورہ انبیاء کے آخر میں ہے، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اور اس سورت کے شروع میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فقیر کے نزدیک ربط بڑا آسان ہے۔ سابقہ صورت میں ہے قال رب احکم بالحق، فرمایا اے رب میرے فیصلہ فرما حق کے ساتھ۔ اس صورت میں آیا وہ فیصلہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک عظیم زلزلہ آنے والا ہے، اس کے بعد سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ سورت کا پہلا حصہ نفی شرک فی التصرف، یہ تخویف اخروی ہے۔ اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، قریب ہو یا دور ہو تم تیاری کرو، شیء عظیم، شیء عظیم۔ جی وہ قریب ہو یا دور، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ جس دن دیکھو گے تم اس قیامت کو، ہا ضمیر کا مرجع، یا زلزلے کو، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جس کو دودھ پلا رہی ہوگی، اور وضع کر دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ دنیا کا آخری دن مراد لیں یوم ترونہا، تو پھر تو حقیقتاً ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھلا دے گی، اور اگر قیامت کا برپا لینا مراد لیں تو اس وقت بھی حقیقت مراد ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھلا دے گی، اسی طرح ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی وقت سے پہلے۔ تزعل مؤنث آیا ہے کیونکہ کلو مضاف مرجع مضاف الیہ، مضاف الیہ مؤنث ہے، کلو ذات حمل مضاف الیہ مؤنث ہے، اس لیے تزعل تزع مؤنث آیا ہے۔ اور دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں، یہ مجازن فرمایا تشبیہ کے طور پہ، حالانکہ وہ نہیں ہوں گے نشے میں، یہ حقیقتاً فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں پی کہ نشے میں ہو، لہذا حقیقتاً وما ہم بسکارا، اور تشبیہ کے طور پہ وتری الناس سکارا، دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، یوم ترونہا سے مراد اگر زلزلہ لینا پہلا زلزلہ جی، تو پھر اس سے مراد ہے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، تزعل کل مرضعہ، تزع ہوگی کنایہ ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور اگر دوسرا نفخہ لیں جب پھونکا جائے گا
بگل میں وہ زلزلہ مراد لیں تو پھر حقیقتاً ہر مرضعہ، ہر ذات حمل اپنے حمل کو بھول جائے گی، وضع کر دے گی۔ اور لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ زجر آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، باوجود اس کے لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت میں، یہ نہیں ڈر کہ اگر شرک پہ موت آ گئی تو کیا بنے گا، بغیر علم کے، اور تابعداری کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی۔ لکھا گیا، فیصلہ کیا گیا اس شیطان پہ، بے شک شان یہ ہے جس نے اسے دوست بنایا، اس کی باتیں مانی، پس بے شک وہ شیطان اس اپنے متبع متولی کو گمراہ کر دے گا اور رہنمائی کرے گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ اس لیے شیطان کے ساتھ دوستی اور تعلق اور دلی لگاؤ نہیں رکھنا۔ توحید اور قیامت پر پہلی عقلی دلیل کا پہلا حصہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر تم شک میں ہو دوبارہ زندہ ہونے سے، تمہیں شک ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، اذان میں نے دی تھی، کوئی پڑھ دینا بھائی تکبیر، جب آدمی اجازت دے دے کہ تم تکبیر پڑھ لو پھر پڑھ سکتا ہے، ورنہ جو اذان دے وہی تکبیر دے۔ پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا نطفہ سے، چونکہ نطفہ بنتا ہے خوراک اور غذا سے، غذا بنتی ہے مٹی سے، خود سمجھ لینا، پھر لوتھڑا سے، پھر بوٹی، وہ لوتھڑا بوٹی، محلقۃ وغیر محلقہ۔ پہلی بات یہ ہے اس کا معنی تصویر بنائی گئی اس کے بعد، اور نئی تصویر بنائی گئی اس سے پہلے، یعنی دو مفہوم ہے، بوٹی کے بعد پھر تصویر بنائی جاتی ہے اور اس سے پہلے نہیں بنائی گئی، آسان ترجمہ یہ ہے۔ اور ایک اور ہے محلقۃ مکمل وغیر محلقہ نامکمل، ایک اور معنی کرو، محلقۃ اس میں عیب نہیں، وغیر محلقہ اور اس میں عیب ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری اور عیب ہے، یہ سارے معنی ذہن میں رکھیں تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے۔ کس کو بیان کریں؟ مفعول معذوف ہے، کمال قدرتنا، ہماری قدرت اور حکمت کے کمال کو ہم بیان کریں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہراتے ہیں ریموں میں جو ہم چاہتے ہیں، جتنا زمانہ وقت مقرر تک، 6 ماہ کم از کم حمل کی مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال، بعض اس سے بھی زیادہ بیان کی ہے کہ بچہ 2 سال بھی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، بعضوں نے 3 4 زیادہ بھی بتائی، عام طور پہ 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 8 اور 9واں ماہ۔ پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، کمال قوت، کمال عقل، کمال فہم۔ اور بعض تم میں سے وہ ہے جی، اور بعض تم میں سے وہ ہے کہ جو فوت کیا جاتا ہے ناکارہ عمر سے پہلے، جوانی میں فوت، اور بعض تم میں سے وہ ہے جو لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف، حرف نہ سمجھی، تاکہ نہ جانے بات جاننے کسی چیز کے حافظہ کمزور ہو گیا۔ جی قیامت آنے والی ہے، تجھے ایک اور دلیل بتاتے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، عقلی دلیل کا دوسرا حصہ، دیکھتا ہے تو زمین کو حامدتاً، خشک۔ اچھا دیکھا قیامت آنے والی، اس پہ دلیل، پر جب ہم اتارتے ہیں اس پہ پانی، اہتزت، میرے استاد جی کا معنی ابر جاتی ہے، قاضی صاحب کا معنی ہے تحرک بالنبات، حرکت کرتی ہے انگوریوں کے ساتھ،
ایک بات بڑی ضروری ہے، اس کا وزن ہے افعلت، اگر یہ باب افعلال بنائیں، اور اس کا وزن ہے افتعالت اعتزازت، اگر اس کو باب افتعال بنائیں۔ افعلت باب افعلال ہوگا، اعتزت بروزن افتعالت، اصل میں اعتزت افتعالت، نہیں سمجھی بات؟ اور میرے استاذوں کے نزدیک بنے گا افتعلت، یعنی پہلی زا دوسری زا میں مدغم ہو گئی نا، تو اس لیے پھر دوسری لیں گے افتلت، افتلت یہ ہوگا میرے استادی کے نزدیک معنی عام، یعنی اس کا صیغہ، اور افتعالت یہ عام کے نزدیک ہوگا باب افتعال، افعلت یہ جب باب افعلال ہوگا۔ وربت ربوت، کالا والا قانون لگا، غلاب ربت ربوت، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے وہ زمین ہر قسم کی رونق دار چیزیں۔ دیکھیں پھر زمین کیا ہوتی ہے، پھر خشک نہیں ہو جاتی، بھوسا نہیں بن جاتی۔ اسی طرح یہ دنیا کی رونق ہے، پھر آخر قیامت برپا ہونے والی، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ وہ حق ہے، اور بے شک وہی زندہ کرے گا مردوں کو، کیوں نہ کرے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا ان کو جو قبروں میں ہے۔ حیاتی حضرات کو سمجھنا چاہیے، اگر اسی قبر میں روح لوٹ کے آتی ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے، اور روح جسم میں آ جاتی ہے، تو یہ کیوں فرما وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یہ حادثہ، یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن، پھر دوبارہ روح اس جسم میں آئے گی۔ دیکھا، أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، روح کو جسم میں ڈالے گا، من فی القبور، ان کے لیے جو قبروں میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، زجر اول کا تفصیلی اعادہ، زجر اول کا تفصیلی اعادہ، بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت میں۔ اللہ الرحمن الرحیم، بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت دوبارہ زندہ کرنے پہ، اس میں وہ جھگڑا کرتا ہے بغیر دلیل عقلی کے، کوئی عقلی دلیل نہیں، بغیر دلیل وحی کے، کوئی ہدایت نہیں، کوئی وحی نہیں، بغیر کتاب روشن کرنے والے کے، کوئی دلیل نقلی نہیں پہلے لوگوں سے، سمجھے؟ نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل وحی ہے، نہ دلیل نقلی ہے، درا حال اپنے پہلو کو پھیرنے والا، یعنی متکبر ہے، تاکہ بھٹکائے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے۔ ایسا بے ایمان جس کے پاس کوئی دلائل نہیں، براہین نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے وحدانیت میں، کبھی اللہ کا بیٹا، کبھی بیوی، کبھی سسرال ثابت کر رہا ہے، کبھی اللہ کی صفات اوروں کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کے لیے دنیا میں زندگی ہے، الرجیم، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلانے والا عذاب۔ کہا جائے گا یہ عذاب بسبب اس کی کہ آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، کرے گا، یہ مقصد نہیں کہ زیادہ ظلم نہیں کرے گا، تھوڑا کرے گا۔ زجر ثانی، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت شک پہ کرتا ہے، حرف شک،
کنارہ. پس اگر پہنچے اسے بھلائی نہ، صحت بدن میں مال میں وسعت، مطمئن ہو جاتا ہے اس خیر کے ساتھ، خیر کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے. یہ اطمانہ کا وزن ہے افعل اللہ، باب ہے افعل لال، باب ہے افعل لال، اطمانہ افعل اللہ لکھا کرو. بس اگر پہنچے بھلائی مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، اور اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش جسم میں مال میں، لوٹتا ہے چہرے کے بال پھر شروع کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا آدمی خوش رہے تو پھر اللہ کا بن کے رہے، اور جب پریشان ہو تو پھر شیطان کا بن جائے. نہیں، ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ. خسرت دنیا والآخرہ، گھاٹے میں پڑ گیا دنیا میں اور آخرت میں. دنیا اور اس کا مادہ قرآن مجید میں 115 دفعہ آیا ہے، اور آخرت کا مادہ اور یہ لفظ یہ 115 دفعہ ہے. اس میں حکمت ہے، دنیا و آخرت. یہ گھاٹا وہ گھاٹا ہے واضح اور کھلا. اب وہ چہرے کے بل کیسے لوٹتا ہے، کیسے پھرتا ہے، سن لینا. اگر کوئی کہے کہ قاری نام اللہ صاحب منڈیالے پڑھتے رہے ہو، استاد نے کیا سمجھایا، انقلب علی وجہی ہے کیا؟ انقلب علی وجہی، چہرے کے بل لوٹا. قرآن نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضر ولا ینفع، پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور وہ جو نفع نہیں پہنچا سکتے. یہ ماں آیا ہے نا، ماں من کی جگہ استعمال ہوتی رہتی ہے. جن کو وہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، چاہے وہ بت ہیں ما لا یضر وما لا ینفع، چاہے وہ انسان ہیں مردہ ما بمعنی من، ذالک هو الضلال البعید، یہ وہ دور کی گمراہی ہے. پکارتا ہے البتہ اس کو جس کا ضرر زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. غیر اللہ کو پکارنا، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، نفع کچھ بھی نہیں ہے. لبئس المولا، البتہ برا ہے دوست، اور البتہ برا ہے یہ قبیلہ. بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی، اچھے باغات میں چلتی ہوں گی نیچے نیچے سے نہریں، طغیانی نہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، سبحان اللہ، واہ. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. کوئی تویزی اس کے ارادے کو نہیں روک سکتا، کوئی پھونکوں والا اس کے ارادے کو نہیں روک سکتا، کوئی کوکھ بند کرنے والی اس کی اولاد سے نہیں معلوم رکھ سکتی. ان اللہ یفعل ما یرید. اہل مرکزی اسمعوا کلامی انتم تسرون فی ھذا الوقت. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالی کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. من کان یظن، اس آیت کا مفہوم بہت مشکل ہے میرے عزیزو، ذرا خیال کرنا. ضمیر کا جو مرجع ہے نا، اس پہ ذرا میں بولنے لگا ہوں. مولانا فاروقی کو جگا دو. جو شخص گمان کرتا ہے یہ کہ ہرگز نبی علیہ السلام کی اللہ مدد نہیں کرے گا دنیا آخرت میں، جی اس کی مدد کوئی نہیں ہونی، ویسے کہنا. ہائے ہائے. پر چاہیے کہ وہ مرد کھینچے ایک رسی، تانے رسی آسمان کی طرف، اتے چھت نہ رسی بنے. واہ. پھر چاہیے کہ رسی کو کاٹے، پر چاہیے کہ دیکھے کیا لے گئی ہے اس کی تدبیر جو اسے غصہ دلا رہی تھی. جس طرح خیال ادھر دیکھو کہ نبی علیہ السلام دی اللہ مدد نہیں کرے گا، گھر ایک رسی بن کے رسی ہوں اتنے چڑھ نہیں سکنا، رسی کٹ دے وے، کٹی گئی رسی. مقصد ہے کہ اپنی اس پریشانی ڈوب مرے. کوئی سمجھی سنا نے 5 پکا تے 10 کھا، 5 پکائیاں تے 10 کھیسی کے تو، اور میں رسی بن تے رسی نو پھر کے کر دے، کٹ دے، پھر دیکھ تیرا مقصد حل ہو گیا.
جو گمان کرتا ہے کہ ہرگز اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، پس چاہیے کہ کھینچے وہ مرد رسی آسمان کی طرف، کوشش کرے میں اوپر چڑھا جاؤں، پھر جب چڑھ نہ سکے چاہیے رسی کٹ دے غصے سے، پھر چاہیے دیکھے کیا لے گئی ہے اس کی تدبیر۔ یہ چھت کی طرف جو چڑھنا پھر مایوس ہونا جو اسے غصہ دلا رہی تھی، نہیں نہیں، نبی علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ تو کہتا رہے کہ اللہ نے مدد نہیں کرنی، اللہ نے مدد نہیں کرنی، اللہ مدد کر کے رہے گا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، جس آدمی کا گمان ہے اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، مایوس ہو چکا ہے، ایک رسی باندھے چھت کے ساتھ پھر خودکشی کر جائے، رسی کو کاٹ دے، خودکشی کرے یا رسی کو کاٹ دے، جب رسی کو کاٹا نا اب اس کے اوپر چڑھنے کی امید ختم ہو گئی۔ تو ہاکذا اللہ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، تو نے تو راستے اور واسطے کو کاٹ دیا ہے، امید کو اللہ کے ساتھ وابستہ رکھ۔ کوئی میری گل سمجھی کہ نہیں؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یعنی اللہ سے ہر قسم کی امید رکھنا، مخلوق پہ کوئی امید نہ رکھنا، یہ آیت سمجھا رہی ہے۔ وہ ضمیر کا مرجع نبی علیہ السلام فرما تمہارا یہ ذہن ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا، رسی باندھ اوپر چڑھ، نہیں چڑھ سکے گا رسی کو کاٹ دے، یعنی اپنے غصے میں مر جا۔ دوسرا یہ کہ جو آدمی کہے اللہ میری مدد نہیں کرتا، رسی باندھے رسی کو کاٹے، جب کاٹا اب کیسے چڑھے گا؟ رسی ہوتی تو پھر ہوتا، ابھی ٹرائی ابھی ٹرائی ابھی ٹرائی۔ تو اللہ کو پکارتا رہے، مدد کرے گا کرے گا، آج نہیں کل کرے گا، اس کی حکمت ہے۔ اب کچھ آیت کا مطلب سمجھے؟ رسی کاٹنے کا مطلب ہے امید ہی ختم کر دے، تو پھر رسی نہیں تو کیسے جائے گا؟ ہاکذا اللہ سے مانگتا رہے اور یقین رکھ اللہ کی نصرت پہ۔ اسی طرح ہم نے اتارا قرآن کو آیات بینات، اور بے شک اللہ رہنمائی کرتے ہیں اس کی جس کا ارادہ کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئی اور سابی کس کی عبادت کرنے والے بولو، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ ایک خیر کا الہ ہے اسے یزدان کہتے تھے، اور ایک بھلائی کا ہے اسے اہرمن کہتے تھے۔ فرمایا ان کا عقیدہ غلط ہے، خیر و شر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سب کچھ اللہ کرنے والا۔ اور مجوسی سابی ستاروں کی پرورش کرنے والے، نصرانی عیسائی ہو گئے، مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے جو خیر کے بارے میں یزدان بناتے ہیں اور شر کے بارے میں اہرمن بناتے ہیں۔ کوئی سمجھے؟ یہ مجوس پہ لکھنا، اور سابین ستاروں کی بات کرنے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہ سارے بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اہل ایمان جنت میں، یہود و نصارہ سابین اور جتنے مشرک ہیں سب جہنم میں جائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہادو سابین نصارہ مجوس سب جو مشرک ہیں، بعد میں والذین اشرکوا کیوں آیا؟ فرمایا جو بھی مشرک ہے ان کے علاوہ، یا یہ عطف العام علی الخاص ہے، کور کرنے کے لیے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ کیا تجھے علم نہیں ہے؟ توحید پر دوسری عقلی دلیل، بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں جو زمینوں، یعنی اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہیں، اور جسے اللہ ذلیل کر دے فما لہ من مکرم، پس اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ دو یعنی مومن اور مشرک حسمان فریق ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ مومن کہتے ہیں لا شریک لا ولا ند لا ولا ضد لا ولا الہ من دونی، اور مشرک کہتے ہیں ان لنا آلہۃ من دونی، ہمارے اور بھی معبود ہیں۔
اللہ فرماتا ہے حلالی کا باپ بھی ایک ہوتا ہے اور رب بھی ایک کو مانتا ہے۔ بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ سے۔ ادھر درزی ہوں گے، درزی بڑے شبالو، ادھر بھی درزی نا، ادھر بھی کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ سے، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی۔ الحمیم یصب کا مفعول معلوم یسمى فاعل ہوا، پگھلایا جائے گا اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، گوشت، چربی، انتریاں اور چمڑے بھی پگھلائے جائیں گے، جلائے جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے سے، ان سے مارا جائے گا، ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے سے۔ جب ارادہ کریں گے کہ نکلیں وہ آگ سے غم کی وجہ سے تو لوٹائے جائیں گے اس آگ میں، اور کہا جائے گا چکھو تم جہنم کا عذاب، جلانے والا عذاب۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، باغات میں چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں، پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے سے، وَلُؤْلُؤًا، کہ میں نہ کرو گے موتیوں سے۔ وہ کنگن کس کے ہوں گے؟ اور ان کا لباس اس میں ریشمی ہوگا جو دنیا میں حرام ہے مردوں کے لیے، اور رہنمائی کی جائیں گے وہ مومن، رہنمائی کی گئے دنیا میں طرف ستھری بات لا الہ الا اللہ۔ یہ مزہ آتا ہے، شرک نہ ہو تو پھر پڑھو، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، فلاں عالم الغیب، فلاں نظر و نیاز، منت منوتی کے لائق، فلاں سے ہمارے مسئلے حل کرتا ہے، تو پھر کبھی لا الہ الا اللہ، لعنت، منہ سے کچھ اور کہتا ہے اور دل سے اور کہتا ہے، اور زبان سے کہے لا الہ الا اللہ اور دل میں کیا ہو، لا مرعوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ۔ لا تو ایسی پہلے تلوار ہے، لا الہ، زندہ مردہ بت اپنا بگانا، جی نیک بند نیک بد، ولی نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ۔ چلاؤ نا ذرا ذرا پھر مزہ آتی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے، ہم توحید بیان کرتے، ذرا کھولنا ایسا لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، الا اللہ، ایک اللہ۔ پھر مزہ آئے، اور رہنمائی کی گئے طرف راستے تعریف کی ہوئی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور روکتے ہیں مسجد الحرام سے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، برابر ہے اس میں ٹھہرنے والا جو ادھر ہی رہتا ہے اور باہر سے آنے والا، سب برابر ہے۔ اور جس نے ارادہ کیا مسجد الحرام میں بالحاد، گمراہی کا ساتھ ظلم کے، چکھائیں گے ہم اس کو دردناک عذاب۔ مسجد الحرام میں بت، تعلیلات، تعلیمات اپنی طرف سے نہ گھڑو۔ آؤ، ابراہیم علیہ السلام نے اس مدرسے اور مسجد پہ کتنی محنت کی ہے، تم نے 360 بت رکھ دیے تھے، میرے آقا ایسے اشارہ کرتے تھے جا الحق و ذاق الباطل، تمہارے الہ گر جاتے تھے۔ اور جب ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ، یہ کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، پاک کر میرے گھر کو میرے لاڈلے طواف کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہونے والوں کے لیے، رکوع سجود یعنی نمازیوں کے لیے، اور اعلان کر لوگوں میں حج کا۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، آج اگر امریکہ اور انگلینڈ اور تھائی لینڈ اور کینیڈا کی باتیں رضائی میں شہزادہ سن لیتا ہے تو اللہ کی قدرت ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ حج فرض ہے،
وہ حج کی آواز جس نے سنی اس نے حج کرنا ہے. میں نے بھی سنی تھی. اگر شہزادہ استاد جی کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے سنی تھی. وہ گل سمجھی؟ میں کیا اٹھاتا ہوں؟ فرمایا جس نے سنی اسے حج نصیب ہوگا. تو میں نے حج کیا تو سنی تو تب ہے نا. اب میرا خیال ہے مسئلہ سمجھ آیا کہ وہ آواز جس نے سنی ہے قیامت تک اس نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں. بس یہ مقصد ہے. اعلان کر لوگوں میں حج کا. آئیں گے تیرے پاس پیدل چل کے. کئی لوگ آئے سوار ہو کے ہر پتلی دبلی اونٹنی پہ. وہ اونٹنیوں کی جماعت آئے گی دور دراز راستے. تو اس وقت اونٹوں کا دور تھا, اب جہازوں کا دور ہے, تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے منافع دینی دنیاوی تجارت بھی کریں اور ذکر کریں اللہ کے نام کا گنتی کے دنوں میں. وہ جو 3 دن ہیں 10 11 12 یا 10ویں ذی الحج اور آگے 3 دن اوپر اس کی کہ اللہ نے رزق دیا چوپائے قسم کے جانوروں سے, پھر کھاؤ تم ان چوپاؤں سے اور کھلاؤ البائس سخت محتاج اسے بھی کھلاؤ. پھر چاہیے کہ وہ اتارے اپنی میل کچیل کو. وہ جو مونچھیں نہیں کاٹی, زیرے ناک بال نہیں کاٹے, بغل کے نہیں کاٹے, ناخن نہیں کاٹے, اب صاف کرو. اور چاہیے کہ وہ پوری کرے اپنی نظروں کو, یا تو نظریں مراد ہیں یا جو واجبات اور فرض ہے. اور چاہیے کہ طواف کرے پرانے گھر کا عتیق قدیم, یا عتیق سے مراد تسلط جبابرہ سے جو آزاد کیا گیا, قصہ ابرا کی طرف اشارہ. الامر ذالک. اور جس نے عزت کی اللہ کی حرمات کی. کیا مطلب؟ اللہ کے احکام اور ساری وہ چیزیں جو اللہ نے بے حرمتی ان کی حرام کی ہے ان سے بچا. حرمات اللہ سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزیں یا اللہ نے جن کا احترام ضروری کہا ہے. یہ تعظیم بہتر ہے اس کے لیے رب کے ہاں. اللہ نے حرام کی قریب نہ جانا, یعظم میں انشاءاللہ آئے گا. اللہ نے جن چیزوں کا ادب کا حکم دیا بے حرمتی نہ کرنا, یعظم حرمات اللہ میں آئے گا. اور حلال کی گئے تمہارے لیے چوپائے مگر جو پڑے جائیں گے تم پہ, حرم علیکم المیت والدم. پس بچو بتوں سے, ناپاکی سے, یعنی بتوں کی ناپاکی. جی فاجتنبوا الرجس, یہ اتناب ہے. بچو برائی سے. برائی کون سی؟ نجاست کیا؟ بتوں کی. اور بچو جھوٹی بات. جھوٹی بات کیا ہے؟ یہ بکری, یہ گائے فلانے کی نظر دیتا ہوں. نظر و نیاز منت بنوتی اللہ کے نام. درانے یکسو ہونے والے ہو اللہ کے لیے, درانے اللہ کے ساتھ تم شریک نہ ٹھہرانے والے ہو. اور سن لو جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا پس گویا گرا آسمان سے, پھر اچک لیا پرندوں نے یا پھینک دیا ہوا نے دور مقام میں. مشرک آدمی اس طرح ہے کہ آسمان سے گرا, پرندوں نے اچک لیا کھانے لگے, یا ہوا نے دور جگہ گرا دیا. مشرک کا بیڑا برباد اور تباہ ہو جاتا ہے. ذالک کا معاملہ اس طرح ہے. خیال کرو, شاعر اللہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں. کیا لکھتے ہیں؟ کہ شاعر اللہ 4 ہے. ادھر دیکھو, کتاب اللہ, بیت اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اور نماز. بڑے شاعر اللہ کتنے ہیں؟ میرے آقا, کتاب اللہ, بیت اللہ, اور اس نے یہاں سے شروع کیا, انہوں نے یہاں سے شروع کیا رحم اللہ نے, کہ بیت اللہ, قرآن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور کیا چیز ہو گئی؟ یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ کی علامتیں ہوتی ہے نا. احمد کہتا ہے یار ہمارے گھر آنا, جس طرح یہ بتاتا رہتا ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے 2 درخت ہیں, بڑے پھلدار ہیں, پتہ نہیں کیڑے درخت ہیں. ہاں جی, تو یہ ایک علامت ہوتی ہے. جو عزت کرے اللہ کی علامتوں کی, زمانہ عبادت رمضان حج کے دن, مکان عبادت صفا مروہ عرفات مزدلفہ, علامات عبادت اذان اقامت, پس بھی تک یہ تعظیم دلوں کے ڈرنے سے ہے.
میں خطیبانہ انداز میں کہا کرتا ہوں جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے وہ دل کا ولی ہے، زبانی ولی نہیں ہے۔ تمہارے لیے ان چوپاؤں میں منافع ہے، دودھ ہے، سوار ہونا ہے وقت مقرر تک، پھر ان کے حلال کی جگہ اگر قربانی کرنی ہے پرانے گھر کی طرف یعنی حرم مراد ہے۔ اللہ کی نذور کا بیان، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ایک قربانی کو تاکہ ذکر کریں اللہ کا نام اس پہ کہ اللہ نے انہیں رزق دیا چوپائے قسم کے جانوروں سے، کہ اللہ کا نام ذکر کرو۔ لیکن سن لو بس تمہارا الہ ایک الہ ہے اور اسی کے لیے جھک جاؤ۔ اور خوشخبری دے دے میرے پیارے پیغمبر عاجزی کرنے والوں کو، وہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل ڈر جاتے ہیں۔ میری بات سنو، 4 چیزیں ہر امت میں رہی ہیں مولا امتیاز، کتنی؟ طہارت پاکی، اخبات اللہ رجوع اللہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شاباش، کیا بتائی تھی بھائی؟ نہیں، عربی میں سماحت۔ بڑا یاد رکھے یار، بڑی طبیعت خوش کی تھی تو یہ خود غرضی اور خسیس حرکتیں نہیں کرنی، اس کو سماحت کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے عدل۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوگے کیوں میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ خوشخبری دے دے اخبار، عاجزی، رجوع کرنے والوں کو، وہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ڈر جاتے ہیں ان کے دل، حیبت، اور صبر کرنے والے اس پہ جو انہیں مصیبت اللہ نے پہنچائی، اور پکے نمازی، اور بعض اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو۔ باقی والبدن جعلناها لکم، بدنا یعنی اونٹنی، اونٹ اس کو ہم نے بنایا تمہارے لیے، اللہ کی علامتوں سے، دین کی علامت ہے تمہارے لیے، ان میں خیر ہے دنیا و آخرت کی۔ پھر ذکر کرو تم اللہ کا نام ان پہ، درا حالے کہ وہ صواف کا میں نے کیا کرو گے؟ قطار بنانے والے، ان کو کھڑا کر لو اکٹھا، پھر ان کا نحر کرو، وہ نیزہ مارنا گردن میں، ذبح کرنا، پس جب ان کے پہلو گر جائیں پس تم کھاؤ اس سے اور کھلاؤ سوال نہ کرنے والے کو اور سوال کرنے والے کو۔ کذالک سخرناہا لکم، ہائے ہائے، اتنا بڑا یار اونٹ اور اونٹنی، اور احمد نے اتنا بڑا بیل لیا، فاروقی نے اتنا بڑا بکرا لیا، عبدالسمیع نے اتنا بڑا مینڈا لیا، اس کا وزن اور ان کا وزن کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کذالک سخرنا لکم، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ان چیزوں کو تمہارے لیے، تمہارے تابع۔ چھوٹی سی نکیل ڈالی، فصیح الرحمان کو پکڑا دو، اونٹ چلے گا تو اونٹ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کو نہیں پہنچے گی ان کے گوشت، یہ گوشت تو سر اگڑ جانے، کلو کلو 2 کلو فاروقی کھا جانے، یہ اتنے اسمان تے کوئی نہ جا سا، اور نہ خون تے نہ کھلا، کھلا جب اسلامی آئے تے مدرسہ لے ویسا، گوشت تو سی رگڑ ویسو، خون تھلے گر ویسی، لیکن پہنچے گا اسے تقوی تم میں سے، شرک نہیں، گناہ نہیں تم میں سے۔ کذالک سخر لکم، اسی طرح اللہ نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، شکر ادا کرو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کے اوپر اس کی کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دے میرے پیارے پیغمبر محسنین کو۔ کون سا رکوع چل رہا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، غلط خیال کرو، آخری ہے عبد الرحمن، بے شک اللہ تعالی مدافعات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ یہ جڑے باڈی گارڈ رکھنے نا، یہ کوئی ناجائز نہیں، آزم طارق رحمہ اللہ دے باڈی گارڈ سن،
ضیاء القاسمی صاحب دے باڈی گارڈ سن، ساڑھے باڈی گارڈ کوئی نہیں، ما تحت الاسباب باڈی گارڈ رکھنا کوئی حرج نہیں۔ اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ بے شک اللہ تعالی مدافعت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اہل ایمان کا کوئی باڈی گارڈ نہ ہو، اللہ کے فرشتے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ میں نے بات کی کسی کے خلاف، اس کے چیلے مجھ سے لڑا، کیوں گال کی دیے تو ابھی رحمان، میرے خلاف کسی نے کی، گلاب نے پکڑ لیے یہاں سے، میرے استادوں کے خلاف بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں خود مدافعات کرتا ہوں اہل ایمان کی، جو پکے لوگ ہیں نا میں جواب خود دیتا ہوں، میں دفاع خود کرتا ہوں۔ تو میلی آنکھ سے دیکھے تو اللہ فرماتا ہے میں آنکھیں نکال دیتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالی مدافعات کرتے ہیں، ٹالتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے۔ اور سن لو بے شک اللہ محبت نہیں رکھتے، روح المعانی ناراض ہوتے ہیں ہر بڑے خیانتی اور ناشکرے سے، یعنی چھوٹا خیانتی بڑا خیانتی، کلہ خوان سے مراد یہ نہیں کہ تھوڑی خیانتیں کرتا ہے، جو خائن ہے جو ناشکرا ہے، اور سب سے بڑا خائن وہ ہے جو اللہ کی توحید میں خیانت کرتا ہے اور غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ الحمدللہ بھائی سبق پڑھ لیا، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا پڑھایا ہے، غلطی بے ادبی گستاخیاں معاف کر دو، اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خدمت اقدس سے پہنچا دو، اس کا ثواب آپ کی بنات، آپ کی بنون، آپ کی پوری اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، خصوصاً میری ماں خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، ام حفصہ، ام حبیبہ، ماریہ، اللہ سب کی روح کو پہنچا دے، اللہ سب کی روح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب صحابہ کرام، تمام صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، ائمہ، علماء حق، علماء دیوبند، ان کی ازواج، ان کی ذریت کو پہنچا، پوری امت مسلمہ کو پہنچا۔ آج کا یہ ثواب میرے عزیز نعمان صاحب کے ماموں جی فوت ہوئے، رب کائنات ان کی روح کو پہنچا، پوری امت کے ارواح مومنین کو پہنچا۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اللہ میری والدہ صاحبہ پہ رحم و کرم فرما، صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، رب بما انزلت الی من خیر فقیر، رب بما انزلت الی من خیر فقیر، رب بما انزلت الی من خیر فقیر، یا فتاح یا عزیز یا قادر برحمتک۔ تھوڑا بھی شاباش